होगा। हजरत उमर कहते हैं एक वाकया है कि एक पादरी को देखा जो रो रो के ना नालियां पड़ गई थी, सूखा हो गया था, बिल्कुल दुबला। हजरत उमर उसको देख के रो पड़े, कहा कि दुनिया में भी अपने आप को अजाब में डाला, आखिरत में भी अजाब में, क्योंकि दीन बरहक को फॉलो नहीं कर रहा, अपनी तरफ से अल्लाह को राजी करने की कोशिश कर रहा है। आपने ऐसे हिंदू देखे होंगे जिन्होंने मन्नतें मानी भी हैं, कपड़े नहीं पहनते, खाना पीना छोड़ दिया, सर मुंडाते हैं। बुद्धिस्ट को मैंने देखा है ऐसे, जिंदगी भर का अजाब, शादी नहीं करते, तो अपने आप को एक टेंशन में डाल दिया और नीयत यह कि भगवान हमसे खुश होगा। हालांकि खुदा खुश नहीं होता कि आप सर मुंडा के घूमते रहें, खाना पीना छोड़ दें और आप शादी भी ना करें। कुछ होते हैं ना, हिंदुओं में भी होते हैं, बुद्धिस्ट में भी होते हैं। एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी, एक हिंदू के जो पंडित थे उन्होंने क्रॉलिंग करके सफर किया पता नहीं कितने किलोमीटर दूर, और कहा हमने मन्नत मानी है कि पैदल नहीं जाऊंगा, क्रॉलिंग करके वो दिल्ली में पता नहीं कौन से मंदिर में, इतना लंबा सफर। तो क्या आप समझते हो कि अल्लाह इस अमल से खुश होगा? आपने अपनी दुनिया को भी अजाब में डाल दिया और आपने अपनी आखिरत भी बर्बाद कर दी। चंद सहाबा नबी की खिदमत में आए हजरत आयशा के घर, तो उन्होंने नबी का अमल पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अमल करते हैं। हजरत आयशा ने बताया कि आराम भी करते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, खाते भी हैं, रोजा भी रखते हैं। उन्होंने कहा वो तो पैगंबर है भाई, उनके तो सारे अगले पिछली खताएं माफ हैं, हम पूरी रात इबादत करेंगे, सोएंगे नहीं। और एक ने कहा मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, गोश्त खाता है इंसान के जिस्म में ताकत आती है, गोश्त में लज्जत भी है, मैं खुदा की खातिर सब्जियों पे गुजारा करूंगा। असल लज्जत गोश्त में है सब्जियों में? अबे क्या हो गया, बोल लो ना, मैं भी तो, असल लज्जत तो गोश्त में है, प्रोटीन किस में है? चेहरे पे जो चमक पैदा होती है सब्जियां खाने से नहीं होती, गोश्त खाने से होती है। आपकी आवाज में जो ताकत, मेरी आवाज में भी ताकत नहीं, बोल बोल के आधा हो गया हूं मैं, घंटे से बोल रहा हूं, 2 घंटे से। तो वरना जो आपकी आवाज में ताकत पैदा होती है वो ककड़ी खीरे से होती है, ये गोश्त से होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गोश्त खोर जानवर धाड़ते हैं या सब्जी खोर जानवर धाड़ते हैं? सब्जी खाने वाले बकरी दुम्बा कभी धाड़ते हुए देखा उनको? यूं करके बकरी बोल रही है, कभी देखा आपने? और शेर की धाड़ चिड़ियाघर में भी देख लोगे ना, हालांकि चिड़ियाघर में वो पूरे नेचुरल माहौल में होता नहीं, वो प्रॉपर तरीके से धाड़ता नहीं है, लेकिन डर जाता है आदमी। अगर चिड़ियाघर में पीछे जू में कहीं पीछे शेर खड़ा हुआ, आप यहां और एकदम धाड़ की आवाज है, बंदा 2 मिनट के लिए लुढ़क जाता है। तो ये जो धाड़ता है, कुत्ता गुर्राता है, कैसी आवाज होती है ना उसकी, पावरफुल। बिल्ली जब झपटने के लिए तैयार होती है, गुर्राती, कैसी खतरनाक आवाज होती है। तो क्या सब्जियां खा के होती है? ये तमाम गोश्त खोर मखलूक में अल्लाह ने एक दहशत रखी है, एक वहशत रखी है, आवाज में पावर रखी है, चाल में पावर। चीते की चाल देखिए कैसी होती है। तुम लोग को नहीं गैरत आएगी, तुम लोग को नहीं गैरत आएगी यार, तुम लोग को नहीं बात समझ में। चीते की चाल देखी है, स्टाइल देखो चीते का यार। चीता एक विजन बनाता है, बैठा होता है, 20 हिरन उसके सामने से गुजरते हैं, वो हर एक से दिल नहीं लगाता। पहले वो ऐसे नहीं छिछोरों की तरह भागना शुरू कर दे, कभी उस हिरन के पीछे वो नहीं आए तो चलो ये वाला हिरन, ये नहीं आए, ये तो गुल्ली डंडा खेल रहा है एक तरह से। ऐसा नहीं करता चीता, क्योंकि गोश्त खोर है ना, तो हर काम खानदानी तरीके से होगा। चीते पे पूरी डॉक्यूमेंट्री आप देखें, गोरों ने बनाई है। चीता क्या करता है, पहले तमीज से बैठेगा, 20-30 हिरन करीब से गुजर रहे हैं, छिछोरों की तरह हर एक के पीछे नहीं भागेगा कि पकड़न पकड़ाई शुरू हो जाए, कभी वो कभी वो। पहले बैठ के ना काफी देर तक एक विजन बनाता है, देखता है यार कौन सा वाला मेरे लिए सूटेबल रहेगा, किसमें माल ज्यादा है और रेट्स कम है उसके। रेट का मतलब मेहनत कम है, तो पहले वो उसकी सिलेक्शन करेगा। फिर अपना डिस्टेंस नापता है, क्योंकि उसने चंद सेकंड इतनी स्पीड से भागता है, चंद सेकंड होते हैं कि अगर वो मजीद उस स्पीड से चंद सेकंड मजीद भागे तो हार्ट अटैक से मर जाए वो, क्योंकि उसकी स्पीड चंद सेकंड के लिए बहुत तेज होती है। उसमें अगर उसका हदफ उसके हाथ से निकल जाए तो चीता इतनी एनर्जी यूटिलाइज कर चुका होता है कि दोबारा फिर चीते के बचने के इम्कान नहीं होते, लिहाजा उसके पास टाइम कम और मुकाबला सख्त होता है। इसलिए वो प्लानिंग करता है, बैठता है ऐसे करके ना, तो फिर उसका दिल एक हिरनी पे आता है, कहता है यार ये मेरे लिए, इसमें माल भी अच्छा है, इसकी स्पीड भी मुझे कम लग रही है, ठीक है ना, इसकी स्पीड भी क्या लग रही है थोड़ी, वो वाला तो बहुत स्पीड से निकल लेगा, वो मुझे डॉश दे जाएगा। काफी देर गौर व फिक्र करके, आप यूट्यूब पे सर्च करें, पूरी गोरों की इस पे तहकीक है, काफी 1-1, 2-2 घंटे बाद दफा प्लानिंग में लगा देता है वो। उसके बाद जब वो हदफ बनाता है कि ये है जिसको मैंने शिकार करना है, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता पहले चलता है उसकी तरफ, दाएं बाएं हिरन आए उनको देखता नहीं है, क्योंकि वो इसको छिछोरा काम समझता है कि जब दिल किसी एक को दिया है तो दाएं बाएं नजर नहीं उठाना। आज लड़कों को देखो, मोहब्बत के दावे किसी और से हो रहे हैं, नंबर किसी और का है, बैलेंस किसी और के मोबाइल में डलवा रहा है, शादी के
शादी के वादे किसी और से कर रहा है। ये छिछोर बना है कि नहीं है? तो ये वो लोग हैं जो गोश्त नहीं खाते। तो चीता क्या करता है, जब पूरी फुल प्लानिंग के बाद फिर वो दौड़ता है उसकी तरफ। फिर उसकी चाल देखो यार, क्या खूबसूरत चाल होती। पहले आराम से जाता है, दाएं बाएं हिरन गुजर रहे हैं, उनको लिफ्ट ही नहीं कराता। कहते नहीं भाई, हमने बड़ी प्लानिंग करके उसको हदफ बनाया। फिर प्लानिंग करता है कितनी देर आहिस्ता चलना है, कितनी देर दरमियानी स्पीड से, और कितनी देर इतनी स्पीड से कि वो लास्ट है बस, उसके बाद अगर निशाना खता हो गया तो मैं मर जाऊंगा। ये पूरी प्लानिंग करके फिर जो भागता है और वो कलाबाजी, उसके ऊपर जंप लगा के उसको जो गर्दन से पकड़ के ईद मिलता है, फिर उससे 3-4 कलाबाजियां खाता है, फिर खुद भी खाता है और जंगल के सारे जानवर उसका बचा हुआ खाते हैं। ये काम गोश्त खोरों का है, सब्जी खोरों में ये सलाहियत नहीं होती। इसलिए इस्लाम ने हमें बकरीद में भी गोश्त खिलाया, और अकीके में भी गोश्त खिलाया, वलीमे में भी गोश्त खिलाया, दम जो हम बकरीद में देते हैं उसमें भी क्या है, गोश्त है। तो बहाने बहाने से इस्लाम हमें गोश्त खिलाता है ताकि हमारे अंदर औसाफ गोश्त खोरों जैसे हों। लेकिन चूंकि हम इंसान भी हैं, इसलिए अल्लाह ने बताया कि ये दरिंदगी तुम्हारी जालिमों के खिलाफ होनी चाहिए, मजलूमों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। लिहाजा जो खुद जालिम है उसे गोश्त खाने का हक नहीं है। ये दहशत तुमने मुल्क दुश्मनों के खिलाफ निकालनी है, जालिमों के खिलाफ निकालनी है। अब चूंकि हम जालिम के खिलाफ नहीं लड़ते, सही जगह लड़ नहीं रहे हैं जहां लड़ना चाहिए, मुल्क के दिफा में नहीं लड़ रहे, तो फिर बीवी से लड़ रहे हैं, बच्चों से लड़ रहे हैं। बाप घर में आता है ऐसे जैसे चंगेज खान ने बगदाद पे हमला कर दिया है, बच्चे कांपना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे अब्बा को चाहिए गोश्त खाना छोड़ दे, क्योंकि गोश्त खाने से कुव्वत गज़बिया बढ़ती है। समझता है कि नहीं समझता? और यह भी खूब अच्छी तरह समझ लो कि ज्यादा शादियां जो करता है उसको भी गोश्त खाना पड़ता है। सब्जी पे आप 4 बीवियां नहीं रख सकते, सही बता रहा हूं मैं। यह हदीस से भी साबित है। एक साहबी ने कहा कि मैं निकाह नहीं करूंगा, नबी के पास आया, या रसूलुल्लाह मैं जब गोश्त खाता हूं मुझे ख्वाहिश पैदा होती है, निकाह का ख्याल पैदा होता है। तो वो रहबानियत की तरफ जा रहे थे कि मैं गोश्त छोड़ दूंगा ताकि मेरे दिल में जज्बात पैदा ना हो, अल्लाह अल्लाह करूं बैठ के। हदीस का मफहूम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, हदीस का मफहूम कि हलाल चीजों को खुद पर हराम मत करो, खाओ गोश्त, और अगर ख्वाहिश पैदा होती है तो निकाह करो। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो गोश्त जरूरी। अब तो डॉक्टर भी इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया भाई। ये जो मोटापा आता है ना, मैं गया हूं तंजानिया के जंगलों में, वहां मैंने ऐसी कौम देखी है जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, मोटापा नहीं है उनमें मोटापा नहीं है, लंबी लंबी उम्रें होती हैं उनकी। लेकिन जो चावल खाते हैं हर वक्त, चावल, बिरयानियां, पुलाव, तो वो थोड़े दिन में क्या हो जाते हैं भाई, देगों की बिरयानियां खाते खाते खुद देग बन गए। बस एक ढक्कन की देर है। समझ रहे हो? खाएं, मना नहीं किया आपको, लेकिन ज्यादा फोकस किसको करें आप? भाई डॉक्टर से पूछ लें, ऐसा ना हो गोश्त खा के मर जाए, कुछ और हो जाए। मैं तो एक मोटिवेशन के लिए बात कर रहा हूं, बाकी डॉक्टर बताएगा आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। मैं तो कोई और सवाल का जवाब देने लगा था, ये मुझे इधर पता नहीं किधर चला गया। मैं जवाब क्या दे रहा था? हाँ, तो मैं ये कर रहा था कि देखो अपनी मर्जी से शरीयत पे चलोगे ना तो कितनी ही कुर्बानी दे दो, अल्लाह के हां वो कुर्बानी कबूल नहीं है। तो साहबी आए नबी के घर में, देखा भाई आप तो आराम भी करते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, खाते भी हैं, रोजे भी रखते हैं। उन्होंने कहा नहीं हम तो, एक साहबी ने कहा मैं हमेशा रोजे रखूंगा, एक साहबी ने कहा मैं सारी रात तहज्जुद पढ़ूंगा, एक ने कहा मैं गोश्त नहीं खाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली तो आप खुश नहीं हुए। होता तो ये ना कि आप फरमाते हैं माशाअल्लाह भाई इतनी कुर्बानी वाले लोग पैदा हो गए, अल्लाह के लिए गोश्त खाना छोड़ देंगे, ये अल्लाह के लिए रात को सोना छोड़ देंगे, सुभान अल्लाह। ना 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 ना, आपने फरमाया कि मैं तो रोजे भी रखता हूं और नागे भी करता हूं, मैं तो गोश्त भी खाता हूं, मैं तो निकाह, एक साहबी ने कहा मैं निकाह नहीं करूंगा जिंदगी भर, ताकि अकेला जिंदगी गुजारूं और अल्लाह अल्लाह करूं बैठ के। यही मतलब था ना। जब बीवी होगी, बच्चे होंगे तो टेंशनें भी आएंगी ना। उन्होंने कहा नहीं मैं बीवी बच्चों से दूर रहूंगा, अपनी ख्वाहिश ही नहीं पूरी करूंगा, अपनी ख्वाहिश को मैं कुचल दूंगा। देखने में तो बड़ा जज्बा है भाई, क्या ख्याल है कि आपके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो रही है, आपको मैंने पूरी नहीं करनी है वो, लेकिन इस जज्बे को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया। नॉर्मल जिंदगी गुजारो। आपने फरमाया मैं तो निकाह भी करता हूं और मैं तो रोजे भी रखता हूं, नागे भी करता हूं, और मैं तो रात को आराम भी करता हूं, नींद भी करता हूं और नमाज भी पढ़ता हूं। आपने फरमाया जो मेरे तरीके से हटके अल्लाह को राजी करने की कोशिश करेगा वो मुझ में से नहीं है, मेरा उम्मती नहीं है, और जाहिर है फिर उसकी बख्शिश क़यामत में नहीं होगी। अख्बल तरीके से अगर आप कुर्बानियां देना शुरू कर दोगे, इस कुर्बानी की अल्लाह के यहां कोई कदर नहीं। देखो एक आखिरी मिसाल दे के बात खत्म करता हूं। हम रमजान में रोजा रखते हैं, गुरूब आफ्ताब तक
غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے ہیں. اگر کوئی فنٹر گیری شروع کر دے کہ میں نے جناب 15 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا, سب نے رکھا, میں اللہ کی خاطر 1 گھنٹا اور بھوک برداشت کروں گا, تو ثواب ملے گا گناہ ملے گا؟ گناہ. بھائی جب تک اللہ نے کہا تھا بھوک ہے, اب اللہ نے پابندی ہٹا دی, تو اب اگر تو پانی نہیں پی رہا تو اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا, اب یہ تیری اپنی بنائی ہوئی ہے. تو اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ نیکی تو جہاد بھی ہے, لیکن حدیث میں جہاد کو نیکی کے مقابلے میں ذکر کرنا اس کی علامت ہے کہ یہاں وہ نیکی مراد ہے جو براہ راست عبادت ہوں. عبادات جو عبادات مقصودہ ہوتی ہیں, عبادت کی نا 2 قسمیں ہوتی ہیں. جو بھی ہم کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں ان کی 2 قسمیں, ایک کو کہا جاتا ہے عبادت مقصودہ اور ایک کو کہا جاتا ہے عبادت غیر مقصودہ. عبادت مقصودہ کا مطلب نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, یہ خود مقصود ہیں, ان سے کوئی حکمت حاصل ہو یا نہ ہو یہی ہمیں کرنا ہے, یہ کرنے کا کام ہے. حالانکہ ان کے بڑے مقاصد ہیں. روزے کا مقصد ہے تقویٰ پیدا ہو جائے, نماز کا مقصد ہے بے حیائی سے بچت ہو جائے. لیکن اگر بچت نہیں بھی ہو رہی ہے تو نماز خود بھی مقصود ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ روزے کا آپ کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے, گناہوں سے توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو روزہ عبادت نہیں رہے گا. بھائی روزہ رکھنے کی تو توفیق مل رہی ہے نا, یہ تو خود ایک عبادت ہے. ایک صاحب کہنے لگے نا فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے پھر بھی بے حیائی کے کام کرتا ہے, تو کیا فائدہ نماز کا؟ بھائی اگر وہ نماز نہ پڑھ کے بے حیائی کے کام کرتا تو 2 گناہ کرتا, ایک بے حیائی کا اور ایک نماز نہ پڑھنے کا. ابھی کم از کم آدھا تو بچا ہوا ہے نا. 2 گناہ ہیں, نماز چھوڑنا بھی گناہ اور بے حیائی کے کام کرنا بھی گناہ, تو کم از کم آدھے گناہوں سے تو بچ گیا نا. میں سندھ میں تھا تو کوئی یونیورسٹی کے کوئی پروفیسر آئے, ایک مولانا صاحب پہ اعتراض کرنے لگے. کوئی وکیل تھے یا پروفیسر تھے یا صحافی تھے, واللہ عالم یاد نہیں, کہ فلاں آدمی داڑھی رکھ کے بھی چوری کرتا ہے. انہوں نے کہا داڑھی کٹا کے چوری کرتا تو ڈبل مجرم ہوتا, داڑھی بھی کاٹنے کا جرم اور چوری کا بھی جرم, کم از کم آدھی گناہ سے تو بچا ہوا ہے نا, داڑھی کاٹنے کے جرم سے بچا ہوا ہے. تو یہ عجیب منطق ہے لوگوں کی کہ وہ نماز پڑھ کے بھی بے حیائی کرتا ہے تو مطلب نماز چھوڑ دے وہ. ابے بھائی بے حیائی چھڑواؤ, نماز نہیں چھڑواؤ, ورنہ ڈبل مجرم ہو جائے گا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے لوگ کہتے ہیں مسلمان ہو کے بھی کرپشن کرتے ہو, تو کیا مطلب اسلام چھوڑ دیں یا کرپشن چھوڑ دیں؟ اگر خدا نخواستہ اسلام چھوڑ دیا اس بیس پہ کہ میں مسلمان ہو کے کرپشن کر رہا ہوں, یہ تو بڑی بری بات ہے, اسلام بدنام ہو رہا ہے اس سے. تو بھائی اسلام کو بدنامی سے بچانے کے لیے کرپشن چھوڑو, نہ یہ کہ اسلام چھوڑ دو. اسلام چھوڑ دیا تو پہلے ایک گناہ تھا کرپشن کا, دوسرا اس سے بڑا گناہ ایمان چھوڑنے کا گناہ ہو جائے گا. تو اللہ نے آپ کو کوئی نیکی دی ہو نا, داڑھی رکھنے کی توفیق دی, نمازی بنا دیا, روزے دار بنا دیا, گیٹ اپ دے دیا دیندار والا, علماء صلحاء والا. پھر اگر آپ کے اندر کوئی برائی ہے تو یہ کہہ کے اس برائی کے بارے میں سوچنا کہ اس برائی کی وجہ سے یہ گیٹ اپ بدنام ہو رہا ہے, داڑھی بدنام ہو رہی ہے, لہذا میں داڑھی کٹا لوں, یہ غلط ہے. آپ کے اعمال نامے میں ایک جرم کے ساتھ ایک اور جرم کا اضافہ ہو جائے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو شرم اور غیرت دلائی جائے کہ یار داڑھی رکھ کے تو کم از کم مت کرو نا, تو اس گناہ کو چھوڑو جو نہ یہ کہ ایک اور گناہ کر لو. ایک آدمی نے اپنے بوڑھی ماں کے بارے میں سنا کہ ماں کے جو ہے نا اف بھی نہیں کرنا, ماں کی خدمت کرنی اور ماں کو ستانے سے جہنم, اور ماں کے سامنے اف کیا تو جہنم. اس نے اتنا جہنم سنا, اس نے بولا یار یہ تو میں جہنم میں جاؤں گا, تو بہتر ہے ماں کو ہی مار دو تاکہ نہ ماں رہے نہ ماں کے حقوق. تو اب بتاؤ اف کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا مار دینا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ وہ تو اور بڑا گناہ کر دیا. تو یہ جو ہے نا نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, یہ خود عبادت مقصودہ ہے, یہ خود مقصود ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین ان مکناہم فی الارض, ہم زمین میں اگر حکومت دیں اہل ایمان کو تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ, سب سے پہلا کام زمین میں نماز کو قائم کریں گے. تو اسلامی حکومت کا بنیادی مقصد ہی کیا ہے؟ زمین میں نمازیں قائم ہوں. وآتوا الزکاۃ, زکوٰۃ کا نظام قائم ہوگا. وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, برائیاں ختم, نیکیوں کو فروغ دیں گے. قانون بنیں گے کہ جو 15 سال میں شادی کرے گا حکومت اس کو پیسے دے گی تاکہ زنا کیا ہو؟ ختم. اور ادھر قانون بن رہا ہے 18 سے پہلے اجازت نہیں ہے, 18 سے پہلے زنا کرتے ہوئے پکڑے جائیں کوئی سزا نہیں ہے. کوئی سزا ہے ملک میں؟ کچھ بھی نہیں. ڈیٹیں لگ رہی ہیں, صبح شام کوئی پوچھتا ہے نکاح نامہ دکھاؤ, یہاں نہیں لگ رہی, کہیں وہاں چلے جائیں آپ یہاں بیان سے. بعض لوگ بےچارے کنوارے چھڑے چھاٹ ہوتے ہیں, میں نے یوں کیا نا وہ ادھر کے اٹھ کے کہنے چلو بیان کے بعد دیکھتے ہیں کہاں لگ رہی ہے. ایسے ہی بتا رہا ہوں کہ ہر جگہ ہی لگ رہی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ایمان والوں کو جب حکومت ملتی ہے تو کون سے قوانین پاس ہوتے ہیں؟ امروا بالمعروف, ہر نیکی کو فروغ دیا جائے گا. نکاح نیکی ہے, اس کو آسان بنایا جائے گا, اس کو پروموٹ کیا جائے گا.
اور زنا برائی ہے, اس پہ کوڑے لگیں گے, سزائیں ہوں گی. رشوت برائی ہے, اس کو ختم کیا جائے گا. اور ایمانداری سے کمانا اچھائی ہے, اس کو پروموٹ کیا جائے گا. جب خلافت عثمانیہ تھی تو ایسا ہی تھا. 1920 میں ہماری خلافت ختم ہوئی ہے, زیادہ پرانا ہمارا ماضی نہیں ہے. ہم نے جو چپیٹے پڑھنا شروع ہوئے ہیں یہ اس کے بعد شروع ہوئے ہیں. 1920 میں کتنا ٹائم گزرا ہے ابھی, تو 100 سال سے تھوڑے سے زیادہ. تو اس سے پہلے آپ دیکھیں خلافت عثمانیہ میں کیا قوانین تھے, کوئی ٹیکس ویکس نہیں تھا. یہ سارا گوروں کا سڑا ہوا نظام ہم پہ مسلط کر دیا. حکومت تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہوتی, گورنمنٹ عوام کی بہبود کے لیے خود سے کچھ نہیں کر رہی, کوئی سورس آف انکم نہیں ہے کم بختوں کی. ورنہ حکومت کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں, حکومت وداؤٹ ٹیکس سب کے پیٹ بھر سکتی ہے, کمانے کے اتنی سورسز ہیں. یہ غلیظ نظام ہم پر مسلط کہاں سے ہوا؟ مغربی دنیا سے. میں مغربی ممالک میں گیا ہوں, میرا ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن کیا کروں, تپا ہوا ہوں. مغربی دنیا کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے, پتہ ہے وہاں کے لائر سے بھی میں ملتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں ان لوگوں سے ملوں جو انٹلیکچوئل کہتے ہیں نا, جسے جو وہاں کے سسٹم کو جانتے ہیں. جب آپ وہاں جاؤ گے نا, روڈ نظر آئے گی اچھی, کھڈے نظر نہیں آئیں گے, گٹر کے ڈھکن نظر نہیں آئیں گے. اب کیا یار کیا سسٹم ہے بھائی, نائس ٹو میٹ یو. یہ جھگڑے نہیں ہے وہاں پہ جو ہمارے یہاں, گالیاں بدتمیزیاں, یہ کچھ بھی نہیں ملے گا. کوئی چیختا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو انسان بڑا انسپائر ہوتا ہے, آہا ہا ہا کیا دنیا ہے بھائی. لیکن اندر ڈیپ میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا بھائی معاملہ کچھ اور ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, یورپ میں بعض کنٹری اتنا پیسہ ہے ان کے پاس, 100 سال کے کمبختوں نے گولڈ پیٹرول ذخیرے کیے ہوئے ہیں, پھر بھی ٹیکس لے رہے ہو عوام سے. یہ ظلم نہیں ہے؟ اور ٹیکس بھی کتنا لے رہے ہیں؟ آپ کی تنخواہ کا 40%, آدھا. اور کہتے ہیں ہمارے ہاں تعلیم فری, ہمارے ہاں علاج بولو فری. یار بے شرمو, فری کہاں سے ہے؟ فری کدھر سے ہو گیا؟ یہ تم کس بیس پہ لوگوں سے 40% لے رہے ہو؟ فری کہاں سے ہو گیا؟ کہہ رہے نہیں جی ملک کیسے چلے گا جو تمہارے پاس اتنے وسائل ہیں, تجارت کے ذریعے کماتے ہو, پورٹ کے ذریعے کماتے ہو, ملک میں جو خزانے دفن ہیں انہیں کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اسلام میں ٹیکس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھو اسلام کا ایک بہت اہم قانون ہے, خدائی قانون جب آگے آتا ہے نا, سو رہے ہیں بھائی صاحب ان کو ذرا اٹھائیے. جب بھی آپ کھانا کھائیں گے نا یاد رکھیں, بھوکا رہنا سیکھیں. روزہ تھا ماشاءاللہ, پھر صحیح, پھر مزہ آیا. سن میرا بھی بتانے کی چیز, ہمارے نیکیاں ہوتی کہاں ہیں ہم سے, ایک آدھ نیکی بھی بتا دیں, ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اتفاق سے میرا بھی روزہ, میں اتنا نیک نہیں ہوں جتنا نظر آ رہا ہوں, کبھی کبھار رکھ لیتا ہوں روزہ, لیکن میں ویسے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ روزہ رکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. افطاری کے وقت تھوڑی سی ان کو جیسے نیند آ رہی ہے تو کیا کھایا ہے آپ نے, منڈ کے پھوڑا ہوگا کیا؟ زور سے بولے نا, مجھے تو لگ رہا ہے زیادہ لگ رہا تھا روزہ آپ کا. صرف تو لسی پی کے تو ٹھنڈ پہ گئی, لسی تھوڑی افطاری میں پینی ہے. میں نے کیا کھایا افطاری میں؟ مجھے پتا تھا اگر میں زیادہ کھا لوں گا مجھ سے بولا نہیں جائے گا, نیند آئے گی. تو میں نے کیا کھایا ہے, میں نے وہ چقندر کا تھوڑا سا شربت, اس میں پودینہ ملایا, لیمن ملایا, کیونکہ لیمن جو ہے نا شوگر کو کنٹرول کرتا ہے, زیادہ نیند چڑھنے نہیں دیتا. اور بس اللہ معاف فرمائے 3 سموسے بس لیکن روزہ بغیر سحری کا تھا. روزے سحری میں یعنی سحری نہیں, بس 1 آدھ گھونٹ پانی, 1 گھونٹ چائے پی تھی میں نے بس. کل رات جو کھانا کھایا تھا بس وہی. تو بھوک تو لگتی ہے, ظاہر ہے انسان ہے. تو صرف 3 سموسے. اچھا سموسے بھی میں آدھے کھاتا ہوں, پورے نہیں کھاتا. آدھے کا مطلب اس کا جو آلو والا حصہ ہے وہ کھاتا ہوں, پاپڑ نہیں کھاتا میں اس کا. نہیں, سموسے میں سے آلو نکالتا ہوں. اور کھاتا کیسے ہوں وہ آپ کھا کے دیکھیں. جو دہی ہے نا اس میں پودینہ گرائنڈ کیا, لہسن گرائنڈ کیا, اور دہی اور ہری مرچیں. لہسن کی وجہ سے ویسے بھی یہ تھوڑا سا لہسن اس کو یعنی صحت کے لیے بینیفیشل بنا دیتا ہے, صحت اچھا کر دیتا ہے لہسن. تو کولیسٹرول اگر جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ لہسن کاٹ دیتا ہے اس کو. تو لہسن, ہری مرچیں, پودینہ اور دہی, اس کی تیز چٹنی ہوتی ہے مرچوں والی, آپ آرام سے کھا نہیں سکتے. ہماری چٹنی واقعی چٹنی ہوتی ہے, چٹنی کے نام پہ مذاق نہیں ہوتا. اور اس میں سموسے کا پاپڑ نکال کے الگ کیا, کیونکہ وہ صرف اور صرف وائٹ آٹا ہے, وہ نقصان دہ ہے. اور سموسے کی کریم نکالی اندر سے, جو آلو ہے نا, مسالہ اور آلو وہ نکالی, اور تھوڑا سا ذائقے کے لیے اس میں اوپر کا پاپڑ ڈال دیا. تو اس کو پھر پورا پیالہ بھر کے میں نے یہ والی چٹنی کھائی ہے. اس میں چٹنی زیادہ ہوتی ہے. سموسہ تو 3 سموسے وہ 1.5 بن گئے نا کٹا کے. تو پھر بھی مجھے تھوڑی تھوڑی نیند آ رہی ہے, کمال کی بات. تو ابھی میں آؤں گا انشاءاللہ روزے کی طرف. روزے رکھنے کی عادت ڈالیں, کھانا پینا چھوڑ دیں. کھانا پینا ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم جب کھانا چھوڑتے ہیں کمزوری ہوتی ہے. وہ کمزوری نہیں ہوتی, وہ میٹھے کا نشہ ہے. روٹی چاول میٹھا ہوتا ہے نا, یہ تو کاربوہائیڈریٹ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. جب ہمیں اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو جب روٹی نہ ملے تو جسم, جیسے چرسیوں کو چرس نہ ملے تو جسم تڑپتا ہے, ہیروئنچیوں کو ہیروئن نہ ملے تو جسم تڑپتا ہے, پان گٹکے والوں کو گٹکا نہ ملے تو جسم تڑپتا ہے. ایسے ہی روٹی اور چاول بھی نشہ ہے, یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے. کل ایک مولوی صاحب کو میں نے بتایا کہ کھانا پینا چھوڑ دو بس.
کہہ رہے زندہ کیسے رہوں گا؟ میں نے کہا جب مرنے لگو تو کھا لو, عادت ڈالو اس کی. تو کہہ رہے یار میں تو روٹی نہیں, ایک ٹائم روٹی مجھے تو کمزوری ہوتی ہے. میں نے کہا آپ کو اتنے پٹھان تھے ماشاءاللہ, اتنے سندھ, میں نے کہا تم کیوں شرم نہیں آ رہی تمہیں ایسے بولتے؟ میرے دوست تھے, تمہیں کمزوری ہوگی. میں نے کہا وہ کمزوری نہیں ہوتی, وہ انسان کو لت پڑ جاتی ہے تو وہ باڈی مانگتی ہے میٹھا. آپ کو پتا ہے جن کو میٹھے کی عادت پڑ جائے نا, وہ جیب میں لڈو لے کے گھومتے ہیں, ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو مٹھائی چاہیے. تو جب کھانا پینا چھوڑ دیں گے باڈی جو ہے نا سیٹ ہو جائے گی خود ہی, اور وہ عادت اس کی ختم ہو جائے گی. اور اتنا ٹائم بچتا ہے, اتنا ٹائم, روزے میں آدمی زیادہ کام کر لیتا ہے. آپ آفس ورک زیادہ, آج کل تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے آفس ورک کرنا ہوتا ہے, اتنا ٹائم مل جاتا ہے. اور افطار کی جو لذت ہے, خدا کی قسم اتنی لذیذ چیز ہے نا افطار. یہ نہیں کہ بھوک کے بعد کھانا مل رہا ہے, اللہ کے لیے بھوکا رہنے کے بعد کھانا مل رہا ہے. اس کا ایک الگ روحانیت ہوتی ہے اس کی. اور افطار میں میں نے تجربہ کیا ہے, جیسے قربانی کے گوشت میں جو ذائقہ ہے وہ پورے سال کبھی آپ کو گوشت میں نہیں آئے گا. اس میں کوئی خاص برکت ہے, کیونکہ یہ کس کی طرف منسوب ہے؟ اللہ کی طرف. تو اسی طرح افطار کی جو لذت ہے نا, ویسے آپ بھوکا رہ لو, بعض دفعہ 2 ٹائم نہیں کھاتا آدمی, لیکن وہ لذت آتی نہیں ہے. اور میں نے یہ بھی تجربہ کیا, افطار کا کھانا جو افطار کے ٹائم کھایا جائے بس وہ ہضم بھی بہت اچھا ہوتا ہے. یہ میرے تجربے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کے تجربے ہیں یا نہیں ہے. ہم تو 15 سال سے 14 سال سے روزے رکھتے آ رہے ہیں نا, تو میرا خیال ہے 50 سال کا اب میں ہو گیا, تو کتنے سال کا تجربہ ہو گیا؟ 35 سال کا تجربہ بھی تو تجربہ ہی کہلاتا ہے نا. میں نے یہ تجربہ کیا, افطار کے وقت میں جو کھایا جائے وہ نقصان نہیں دیتا, باڈی کو لگتا ہے. اور اوٹ پٹانگ بھی کھا لو تو اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا عام دنوں میں دیتا ہے. ہاں افطار کرنے کے بعد جاؤ گے پھر دوبارہ گریوی مارو گے, وہ پکڑے گی آپ کو, کیونکہ وہ اللہ نے افطار کرا دی ہے. جیسے بقرعید کا گوشت محرم میں کھاؤ گے تو وہ ذائقہ نہیں آئے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایام تشریق کے لیے رکھا تھا. یہ ٹھیک ہے اسٹور کرنا جائز ہے, لیکن اللہ کی طرف سے جو بقرعید کے گوشت کی ضیافت ہوتی ہے وہ ایام تشریق میں ہوتی ہے. ایام تشریق وہ ایام ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. تو روزہ 4 دنوں میں حرام ہے, 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ اور بولو 13. 3 دن تو بقرعید کے قربانی کے ہو گئے, چوتھا دن اس میں بھی روزہ حرام ہے. ان 4 دنوں میں بقرعید کے گوشت کی لذت الگ ہے, 5ویں دن میں وہ لذت نہیں آتی, کیونکہ ان 4 دنوں میں اللہ نے روزہ رکھنے پر پابندی لگا دی, اس لیے کہ تاکہ تم گوشت کھا سکو. اس کا مطلب ان دنوں میں دعوت کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو کچھ تو اس میں روحانیت ہوگی نا, کیا خیال؟ 5ویں دن کھاؤ گے تو پھر وہ گوشت ہے, کھاؤ, یعنی اللہ نے پابندی نہیں لگائی, پھر وہ وہی ہے جو کسائی سے خریدا ہوا گوشت ہوتا ہے. لیکن یہ جب یہ کھاؤ گے تو اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. اللہ کھلا رہا ہے, ویسے بھی اللہ کھلاتا ہے, لیکن یہ اللہ میزبان بن کے کھلا رہا ہے. وہ جو اللہ کھلاتا ہے نا پورے سال, وہ ذمہ داری کی وجہ سے کھلا رہا ہے کہ تم لوگ میری مخلوق ہو, میرے ذمہ تم لوگ کو, تم جیسے نالائقوں کو کھلانا. تو وہ اللہ اس لیے کھلا رہا ہوتا ہے. یہ تو اللہ انوائٹ کرتا ہے, انویٹیشن ہے اللہ کی طرف سے, دعوت ہے, دسترخوان ہے اللہ تعالیٰ کا. تو میں نے تجربہ کیا افطار کے وقت کی لذت, ویسے آپ جتنا مرضی بھوکا رہ لو, بھوک کے بعد کھانے میں وہ لذت آتی نہیں ہے جو افطار کے وقت اللہ لذت دیتا ہے کھانے کی. اور وہ کھانا جزو بدن بھی بنتا ہے. ہم تو بعض دفعہ افطار میں پورا کھجوروں کا ڈبہ کھا جاتا تھا, میں نہیں نقصان ہوتا تھا. ویسے آپ کھجوریں کھا کے دیکھو کتنی گرم ہوتی ہیں. خیر ٹاپک چینج ہو گیا, میں جلدی سے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آؤں. تو اب آپ بتاؤ کتنا ٹیکس لے رہے ہیں؟ 40% ٹیکس. اور الو بنایا ہوا ہے قوم کو کہ ہمارے ہاں علاج فری, ہمارے ہاں تعلیم فری. لوگ بھی الو بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. لیکن چونکہ سسٹمیٹک ہے ہر چیز, بعض چیزیں غلط ہوں لیکن سسٹمیٹک ہوں تو اچھی لگتی ہیں, اور بعض چیزیں ٹھیک ہوں لیکن سسٹم سے نہ ہو تو بری لگتی ہیں. اس کی میں ایک مثال دے دوں آپ کو. کہیں فری میں بریانی بٹ رہی ہے, یہ بری ہے یا اچھی ہے؟ اچھا کام ہے, بولو نا یار. فری پھوکٹ میں بہترین نلی بریانی رواج والی بٹ رہی ہے فری میں, انسانیت کی خدمت اس میں زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ دوسری طرف بریانی بٹ رہی ہے ڈبل قیمت پہ, یہ انسانیت کی خدمت ہے؟ بولو نہیں ہے. لیکن جو ڈبل قیمت پہ بک رہی ہے وہ ٹوکن سسٹم ہے. آپ پیسے آن لائن جمع کرائیں, آپ کے گھر ڈبہ صاف ستھرا سا پیک پہنچ جائے گا, آپ اسے کھولیں کھائیں, اس کے ساتھ ایک رائتا فری. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پیسے ڈبل ہیں. اور یہ جو فری میں بٹ رہی ہے, نہ کوئی لائن لگی ہوئی ہے دھکم پیل, اور کوئی ایک پہ چڑھ رہا ہے, کوئی دوسرے پہ چڑھ رہا ہے, اور وہ شاپریں اٹھا کے ایسے پھینک رہا ہے, جس بعض دفعہ ایک کے بجائے 2 کیچ کر کے, یعنی ایک بندہ 2 تھیلیاں کیچ کر کے لے جا رہا ہے. خدمت تو میرے بھائی یہ فری پھوکٹ والی زیادہ ہے. لیکن چونکہ سسٹمیٹک نہیں ہے, دیکھنے میں اس کا جو امپریشن جائے گا وہ بہت برا جائے گا. لوگ کہیں گے اس ملک میں کوئی نظام ہے ہی نہیں, یہ قوم بددیانت ہے, کنجوس ہے, کرپٹ ہے. حالانکہ نہیں بھائی, سخی ہے تو بھی تو فری پھوکٹ میں بانٹ رہی ہے.
اور وہ کم بخت ڈبل قیمت لے رہا ہے, لیکن چونکہ سسٹمیٹک ہے, پیکنگ اچھی ہے, وہ کہہ رہا ہے ڈبل قیمت کے بعد پیکنگ تھوڑی سی 5 روپے لگتے ہیں یار, کیا جا رہا ہے, ٹوکن سسٹم میں 1 روپے کا ٹوکن آئے گا وہ بھی دے دو, وہ پھر بھی ڈبل کما رہا ہے. لیکن چونکہ سسٹم ہے تو دیکھنے میں وہ اچھا لگے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو ان لوگوں نے لوگوں کے مالوں کو ہتھیایا ہوا ہے, لیکن ایک سسٹم کے تحت ہتھیایا ہے. اسلام اس سسٹم میں رکاوٹ ہے, تبھی تو ان کو اسلام پسند نہیں ہے. اسلام پتہ ہے کیا ہے, ہر چیز میں آ جاتا ہے. کیوں؟ اسلام نام ہے خدا کے, اللہ کے قوانین کا. کس کا نام ہے اسلام؟ بولو, اللہ کے قوانین. اب جب اللہ کے قوانین ہے تو اللہ دھاندلیاں نہیں کرنے دیتا, نہ مالی دھاندلی کرنے دیتا ہے, نہ حقوق کے نام پہ استحصال کرنے دیتا ہے. جیسے ان لوگوں نے خواتین کے حقوق کے نام پہ اتنا پروپیگنڈا کیا ہے, عورت کی آزادی, عورت کے حقوق, حقوق دھیلے کے نہیں ملے اس کو. اللہ تعالیٰ نے جب قوانین بنائے عورت کے حقوق کے, تو اللہ نے کہا کہ یہ عورت, اس کے باپ پر اس کا سارا خرچہ ہے, شادی کے بعد اس کے شوہر پہ اس کا سارا خرچہ ہے, باپ اس کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا. انگریز نے وراثت سے بھی محروم کیا اس کو, ہے بھائی, شوہر پہ اس کا خرچہ بھی نہیں ڈالا, لیکن حقوق بہت ہیں. دیکھنے میں آپ جائیں گے نا تو لگے گا یہاں خواتین کیا ہیں, بڑے زبردست حقوق ہیں, کیونکہ شوہر ذرا سی اونچی آواز سے بات کرے پولیس آ جائے گی. تو سسٹمیٹک کیا ہوا ہے چیزوں کو, جس سے ڈسپلن کی وجہ سے لگتا ہے بڑا زبردست. ہمارے ہاں فون کرے گا پولیس والے کو تو پولیس والا وہ نہیں آئے گا. عورت اگر پولیس کو فون کرے گی تو پولیس والے کو ڈر ہوگا, میری بیوی نے فون کر دیا تو میرا کیا ہوگا, کیا سمجھ آ رہی ہو؟ تو اس لیے میرے بھائی, کفر سے کبھی دھوکہ نہ کھایا کرو. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں سے بات سنی ہے, کفر میں خیر نہیں ہو سکتی. اگر کفر میں خیر ہوتی نا, اللہ نے کافر کے کا ٹھکانہ جہنم نہ بنایا ہوتا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کہتے ہیں جو خدائی فیصلوں کو درست نہیں مانتے یہ کافر ہیں. اب مالی لحاظ سے دیکھو, اسلام میں ٹیکس کا مطلب کیا ہے. اسلام میں دو آیتیں میں صرف ایک آیت اور ایک حدیث پیش کرتا ہوں, جس سے فقہا نے کیا کیا نتائج نکالے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. بس اے ایمان والو, کسی کا مال تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے. اس سے پتہ چلا ہر شخص اپنے مال کا مالک ہے. یہ پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ اس کے مال پہ کسی دوسرے کو ذرہ برابر بھی تصرف کا حق نہیں ہے. اس میں گورنمنٹ بھی داخل ہے, گورنمنٹ کو بھی آپ کے مال کو ہتھیانے کی اجازت نہیں ہے. الا ان تکون عن تراض منکم, الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم, الا یہ کہ تجارت کے طریق پر ہو, اور وہ بھی آپس کی مکمل رضامندی سے. تجارت میں تجارت بھی آتی ہے, لیکن تجارت کے ضمن میں اجارہ بھی آتا ہے. اجارہ بھی ایک قسم کا تجارت ہے نا, منافع بک رہے ہیں کہ آپ اپنی کوئی چیز رینٹ پہ دے رہے ہو, کرائے پہ دے رہے ہو. ملازمت بھی اس میں آ گئی ہے کہ اس کے مزدور کو رکھا ہوا ہے آپ نے, جاب, اس کے منافع گویا کہ آپ خرید رہے ہو اور اس کو متعین معاوضہ دے رہے ہو. بھائی جاب بھی آ گئی اس میں, یہ ساری جو کاروبار کی قسمیں نا یہ سب آ گئی. یعنی کسی بھی طریقے سے کوئی بزنس ہو, خرید و فروخت ہو, کوئی اجارہ ہو, کوئی کاروبار ہو, اور اس میں بھی دونوں کی آپس کی رضامندی ہو. اس کو پتا ہو کہ میرے کیا فائدے ہیں جس سے یہ فائدہ اٹھائے گا اور مجھے اس کی اجرت کتنی ملے گی. تبھی حضرات فقہا نے بیع فاسد کا ایک باب باندھا ہے کہ اجرت مجہول ہو تو خرید و فروخت ناجائز ہو جاتی ہے, پتہ ہی نہیں ہے کتنا کمیشن ملے گا. غرر کی جتنی بیع کی خرید و فروخت کی اقسام ہیں وہ سب حرام ہو گئیں. اس تالاب میں مچھلیاں ہیں, پتہ نہیں کتنی ہیں, آپ نے کہا یہ ساری مچھلیاں اتنے پیسے میں تمہاری ہوئیں, پتہ نہیں کتنی مچھلیاں نکلے ہیں. یہ خرید و فروخت اسلام میں کیا ہے؟ بولو حرام. بھائی پتہ ہی نہیں ہے کتنی. اللہ کہہ رہے تراز, رضا ہو آپس کی, تو رضا جب بھی ہوگی نا جب پتہ تو ہوگا کیا مل رہا ہے. اسلام میں ایک چیز ہے خیار رؤیت. آپ نے بغیر دیکھے کوئی چیز خرید لی اور کہا بس مٹی ہے, پتھر ہے, سونا ہے, میرا ہے, ڈبے میں جو بھی نکلے, آپ کو دیکھنے کے بعد پھر بھی رائٹ ہوگا کہ آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں. کیوں؟ آپ نے دیکھے بغیر جب چیز خریدی تو آپ زبان سے تو کہہ رہے ہو کہ میری رضا ہے, میں خوشی سے لے رہا ہوں, لیکن اس کے کہنے کا اعتبار نہیں ہے. جب آپ نے دیکھی نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو میں خوشی سے لے رہا ہوں؟ اس لیے حضرات فقہا نے بیان کیا کہ آپ نے بغیر دیکھے کوئی چیز خریدی, ڈبہ کھولنے کے بعد آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ اس کو واپس کر سکتے ہو. اس کو کہتے ہیں خیار رؤیت. رؤیت کسے کہتے ہیں؟ بولو نا, دیکھنے کو. کیونکہ دیکھے بغیر آپ کیسے, یہ تو جوا ہو گیا, ڈبے میں کیا نکلے پتہ نہیں. یہ ساری جو خرید و فروخت کی اقسام فقہا نے اسی آیت سے استدلال کیا کہ آپس میں کسی قسم کا کوئی ابہام, بولو, نہیں ہونا چاہیے, کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اب سود کو حرام قرار دیا, اس کی ایک وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھو کسی بھی, اب تھوڑا خشک موضوع ہو رہا ہے میرا خیال ہے, بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ میں ذرا سا علمی اور ٹیکنیکل قسم کا موضوع چھیڑتا ہوں تو میں چہرے لوگوں کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. بیچ میں پھر میں 2-4 منٹ بعد 4 شادیاں کا
कछोका लगाता हूँ एकदम लोग एकदम नॉर्मल हो जाता है, जबरदस्त। फिर दोबारा से, तो मैं बीच में बोलूंगा थोड़ा सा, ससुराल की बातें भी आएंगी, लेकिन ये थोड़ा सा पेचीदा मौजू है, इसको इल्मी लिहाज से आपको बड़ा फायदा होगा। देखो सूद जो हराम है ना, उसकी एक वजह असल तो ये है कि अल्लाह ने हराम कर दिया, बस हमें वजह जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है, देखो इस्लाम कहता है कोई किसी पे जुल्म नहीं कर सकता खरीदो फरोख्त के मामलात में। मिसाल के तौर पर मैं कोई चीज अपनी बेचता हूँ, घड़ी बेचता हूँ, घड़ी मेटल की बनी हुई है, उसकी कीमत 100 रुपए भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है, 1 अरब भी हो सकती है। क्या ख्याल है? हर चीज की कीमत में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। बाज दफा सोने की घड़ी है, डायमंड लगे हुए हैं, बाज दफा बिल्कुल लोहे की घड़ी है, लेकिन जावेद मियादाद ने अपने हाथ पे बांधा है इसको। अब मियादाद का बल्ला लाखों में बिका था ना, निस्बत ऐसी हो गई। तो किसी भी चीज की हकीकी मानों में कोई कीमत मुतय्यन नहीं है, ये सामने वाले पर है कि वो बार्गेनिंग करके कौन सी कीमत मुतय्यन करता है। जब वो मुतय्यन कर लेता है, दोनों राजी हो जाते हैं, तो फिर इस्लाम ये कहता है कि इस चीज की इस वक्त इस शख्स के लिए ये कीमत मुतय्यन है, तो ना इस पे जुल्म है ना उस पे जुल्म है जो खरीद रहा है। मैं समझा पा रहा हूं? नहीं आई मेरा ख्याल है बात? कोई जुल्म नहीं है, लेकिन ये उस सूरत में मुमकिन है जब एक जिन्स की चीज को उसके किसी और जिन्स के बदले में बेचा जाए। इधर घड़ी है, उधर पैसे हैं, इधर बल्ला है, उधर पैसे हैं। जब आप करेंसी को करेंसी के बदले में बेचते हो तो फिर ये लॉजिक चलती नहीं है। 10 रुपए का नोट है, आप 11 रुपए में बेचते हो, तो 10 रुपए की कीमत 11 रुपए हो नहीं सकती। इसमें शरीयत कहती है जो 11 दे रहा है ना, उस पर जुल्म हो रहा है कि ये है 10 का, तो ये 11 किस बात के ले रहा है। इसको हम कहते हैं फिक़ह की इस्तिलाह में कि ये जो इजाफी 1 रुपए है, ये खाली अनिल इवज है, इसका कोई मुआवजा इसको नहीं मिल रहा। भाई 10 रुपए के बदले में जो 11 रुपए आपको दे रहा है, तो वो जो एक इजाफी दे रहा है, वो इजाफी क्या है? खाली अनिल इवज, उसका कोई मुआवजा नहीं मिल रहा उसको। भाई 5 रुपए का बल्ला 5 करोड़ में जब बिक रहा है, तो हम पूरे 5 करोड़ को कहेंगे ये बल्ले के मुकाबले में है, इसको इसके मुकाबले में वो बल्ला मिल रहा है जो बल्ले बल्ले हुई थी, जिससे हमारी आखिरी बॉल पे छक्का मारा था, या कोई भी वजह होगी। उसको बेवकूफ ना बनाया जा रहा हो इसमें किसी को, बस किसी भी वजह से किसी चीज की कीमत कम भी हो सकती है। और अब देखो हमने सोलर प्लेटें लगाई, मैंने अपने घर में अच्छा खासा खर्चा कर दिया, इन्वर्टर लगाया ठीक ठाक महंगा, और बड़ा खुश हो गया कि चलो यार एक दफा का खर्चा हो गया, मेरे 4 घर हैं, अब हम एसी भी लगाएंगे और नहाएंगे ठंडे ठंडे पानी से गर्मियों में, है भाई, फ्रिज में पानी ठंडा करेंगे और ठंडा ठंडा पानी से नहाएंगे, बिल नहीं आएगा, इंजॉय करेंगे। जैसे ही मैं सोलर प्लेटें लगा के फारिग हुआ कि नेट मीटरिंग के जरिए हम के इलेक्ट्रिक को बिजली, जो इजाफी बिजली होगी उनको देंगे और बिजली बचाएंगे, गवर्नमेंट ने पॉलिसी क्या कर दी, वो इंतजार कर रहे थे ये लगाए तो सही, गालियां तो बहुत निकली दिल से। अब वो इन्वर्टर डब्बा है मेरे लिए, कोई ले ही नहीं रहा मुझसे, मैंने तो लाखों में खरीदा था वो, मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा कि कस्टमर आए, मैं तो मिसाल दे रहा हूं। क्योंकि नेट मीटरिंग का सिस्टम जब यहां खत्म हो गया, तो वही इन्वर्टर जो 6, 7, 8 लाख का होगा, अब वो कोई भी नहीं लेगा, वो कहेंगे हमने करना क्या, क्योंकि वो वाला जो इन्वर्टर है ना, जो नेट मीटरिंग के लिए, वो अलग होता है, और जो बैटरियों वाला है वो अलग। तो एक चीज की कीमत लाखों रुपए थी, पॉलिसी चेंज होने से उसकी कीमत क्या हो गई, धड़ाम से नीचे आ गई। तो निस्बत की वजह से, हालात की वजह से चीजों की कीमतें ऊपर और नीचे, करेंसी भी ऊपर नीचे जाती है, लेकिन जब करेंसी ऊपर जाएगी तो उसके मुकाबले में जो करेंसी होगी वो भी ऊपर जाएगी ना। जैसे 10 रुपए के बदले में कोई 11 रुपए दे रहा है, तो वो भी तो वही करेंसी में दे रहा है ना, तो लिहाजा वो 1 रुपए क्या कहलाएगा, खाली अनिल इवज, यानी इवज से खाली है, इसके मुकाबले में इस 1 रुपए देने वाले को अलग से कुछ नहीं मिल रहा, तो ये 1 रुपया उस लेने वाले के लिए क्या हो गया इस्लाम में, हराम। समझ में आया? सूद में यही है, आप 1 किलो आटा दे के 1.5 किलो आटा नहीं खरीद सकते, ये आधा किलो जो इजाफी आएगा ये क्या होगा, हराम। क्यों? खाली अनिल इवज है ये। अब समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये फलसफा समझा के, इस्लाम में वो तिजारत जिसमें आपका पैसा जा रहा हो और उसके मुकाबले में आपको कुछ ना मिल रहा हो, ये हराम नाजायज है। इसको जुल्म समझा गया है कि एक आदमी के पास से पैसा तो जा रहा है, उसके बदले में उसके पास कुछ आ नहीं रहा। आप हैरान होंगे कि माली जुर्माने की जितनी शक्लें हैं, चारों इमामों के नजदीक नाजायज हैं। क्यों? वो कहते हैं, कुरान ने भी और हदीस में भी, हदीस में आता है, ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबि नफ्सिन मिन्हु, मुसलमान का माल उसकी दिल की खुशी के बगैर हलाल नहीं है। वजह उसकी है कि जब आप किसी को पनिशमेंट के तौर पे उससे पैसे लेंगे,
پنشمنٹ کے طور پہ. تو یہ پیسے کس چیز کے بدلے میں لے رہے ہو؟ آپ کیسے اس نے جرم کیا ہے, تو پیسے آپ لے کے استعمال کیسے کرو گے اس کو؟ کیونکہ پیسہ اس کا ہے, آپ کے لیے اس کی پرمیشن کے بغیر استعمال کرنا جائز بولو نہیں ہے, کیونکہ جرم اس نے کیا ہے. اس جرم کی وجہ سے آپ کے لیے اس کا پیسہ کیسے حلال ہو گیا؟ لاجک سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی جرم اس کا, اس کو سزا ملنی چاہیے. اس سزا کی بھی گنجائش ہے جس کو کہتے ہیں تعزیر فی المال. حدیث میں اس کی مثالیں کچھ ملتی ہیں. کچھ لوگوں کو سزا کے طور پر ان کے مال کو جلایا گیا. تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ 7ویں 8ویں صدی کے بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے تعزیر بالمال کی اجازت دی ہے نا. انہوں نے کہا نہیں, اسلام میں پیسے سے بھی سزا دی جا سکتی ہے. لیکن ان سے خطا یہ ہوئی کہ وہ مثالیں دی ہیں جو تعزیر فی المال کی ہیں. علماء نے بیان کیا حضرت سے غلطی ہوئی, تعزیر فی المال اور تعزیر بالمال میں فرق نہیں کر پائے. تعزیر فی المال کہتے ہیں مال جلا دیا جائے سزا کے طور پر, اور بالمال کہتے ہیں مال لے لیا جائے. تو ابن تیمیہ مثالیں وہ دے رہے ہیں جس میں مال ہلاک کیا جائے. ہلاکت تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن اس کا مال لے کے آپ کے لیے کیسے حلال ہو گیا؟ بھائی نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اس کا مال آپ کے لیے, اس نے اگر غلطی کی ہے تو اس کا مال آپ کے لیے کس بیس پہ حلال ہو گیا؟ تو اس لیے چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے, چاروں فقہی مذاہب کا, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, کہ سزا میں حکومت مالی جرمانہ لے کے استعمال نہیں کر سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گو کہ اب بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اب جب جرم ہوگا تو وہ کہتے ہیں بھائی سزا ملے, اس کو کوڑے لگیں گے, جیل کی سزا بھی نہیں ہے اسلام میں. یہ سارا غلیظ نظام ہم پر ان گوروں نے مسلط کیا ہے جن کو آج ہم اپنا باپ مانتے ہیں. آپ ان کی جیلوں کو جا کے دیکھو اندر سے, خدا کی قسم باہر کی دنیا الگ ہے, اندر کی دنیا الگ ہے. 20-20 سال سے بندے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور پتہ ہے جیلوں کا نظام ایسا ہے 20 سال کے بعد کوئی کرمنل جب جیل سے نکلتا ہے نا, اگر وہ 100 انسانوں کو قتل کر کے جیل میں گیا ہے, 20 سال کے بعد وہ 200 کو قتل کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جیل میں وہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے, کرمنل بن کے آتا ہے. کیا پیارا نظام ہے اسلام کا سزاؤں کا یار, کیوں اس کی زندگی جیل میں ڈال کے برباد کر رہے ہو؟ سزائے دے کے فارغ کرو اس کو. اس کو کہتے ہیں دیسی سزائیں, کوڑے مارو. اسلام میں کیا ہے؟ قتل کیا ہے, مقتول کے وارثوں کے حوالے کرو. آپ کا بندہ مارا ہے نا, یہ ریاست کا جرم نہیں ہے, یہ کس کا جرم ہے؟ بندہ آپ کا مارا ہے نا. آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ دیت لے کے چھوڑ دو یا قصاص لے کے قتل. یہ دیت جو ہے نا, یہ اس جان کا معاوضہ ہے, یہ خلاف قیاس ہے. خلاف قیاس کہتے ہیں کچھ مالی معاوضے اللہ نے رکھے ہیں, وہ اللہ کے رکھنے سے جائز ہو گئے ہیں. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں ہے؟ جیسے ناک کے بدلے میں ناک یا پھر دیت ناک کی, تو یہ اسپیسیفک جن چیزوں کو شریعت نے, اللہ نے بنا دیا قانون, ان میں تو ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی اس کے علاوہ آپ خود سے کسی کو جرم کے بدلے میں پیسے نہیں لے سکتے, بلکہ جرم کے بدلے میں کوڑے ہیں. چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے. قاتل کی سزا کیا ہے؟ کوئی سزا نہیں ہے قاتل کی. اسلام کہتا ہے حکومت نہیں سزا دے گی قاتل کو. قاتل کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کیا جائے گا, چونکہ قاتل مجرم حکومت کا نہیں ہے. حکومت کو تھوڑی نقصان پہنچایا اس نے مقتول کے وارث کو نقصان. کسی کا شوہر قتل کر دیا تو بیوی بچوں کو نقصان ہے, اولاد کو. تو قاتل سے ان کی اولاد یا ان کی بیوی یا تو قصاص لے گی یا اپنے شوہر کی دیت لے کے اس کو بولو چھوڑ دے گی. 1-1.5 ہفتے کے اندر ختم. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی تمہیں یہ بندہ یا تو انتقام کی آگ جو بھڑک رہی ہے تمہارے اندر, بندہ مارنا ہے, گورنمنٹ اس قاتل کو پکڑے گی, بولے گی مارنا ہے تو ٹھش کر کے مار دو اس کو, اور ابھی فیصلہ کر لو کہ مارنا ہے یا دیت لے کے چھوڑنا ہے. تمہارا بندہ گیا, تمہارا نقصان ہے, یہ پیسے ہیں, چل بھائی نکل پتلی گلی سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ قتل خطا میں بھی ایسے ہی, غلطی سے بندہ مر گیا, اسلام کہتا ہے کوئی جیل ویل نہیں ہے, پکڑو. ہاں جیل اس دوران, جس دوران کیس چل رہا ہے اور بندے کے بھاگنے کا ڈر ہے, تو پھر جیل کے اندر حبس کیا جا سکتا ہے اس کو کہ بھاگ نہ جائے کہیں. جس دوران کیس چل رہا ہے, تو کیس جیسے ہی ختم ہوگا, بھائی آپ پہ قتل ثابت ہو گیا ہے, غلطی سے آپ نے مارا ہے, ڈرائیونگ کے دوران بندہ اڑا دیا آپ نے, جو آپ کی نیت نہیں تھی. اب قصاصاً تو قتل نہیں کیا جائے گا, لیکن 60 روزے آپ نے رکھنے وہ سزا کے طور پر, باقی دیت دینی ہے. اب ایک بندہ کہے گا کہ یار میں نے جان کے بندہ نہیں مارا, تو مجھ پر اتنی لاکھوں کروڑوں روپے بنتے ہیں دیت کے. تو اسلام کہتا ہے نہیں, اکیلے آپ پہ نہیں ہے, بلکہ آپ جس کمپنی میں جاب کرتے ہیں, جس کو دیوان کہا جاتا ہے, جس کے رجسٹر کے تحت سب آتے ہیں, وہ پوری کمپنی 3 سال میں ان کی تنخواہوں سے یہ کٹے گا, اور 3 سال میں یہ دیت. کتنا آسان کر دیا نا. کیوں؟ یہاں قاتل کو سزا دینا مقصد نہیں ہے, بلکہ مقتول کو کے وارثوں کو جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی مقصد ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کو بھی نیند آ رہی ہے ماشاءاللہ, روزہ تھا. تو یہاں قاتل کو سزا تو اللہ نے کہا 60 روزے رکھو, وہ سزا بہت ہے اس کے لیے, لگاتار 60 روزے. اب ہے مقتول کا جو نقصان ہوا ان کی تلافی کیسے ہوگی؟ اللہ نے کہا بہت آسان ہے تلافی. بھائی اس ادارے میں جس میں جاب کرتا تھا وہ سارے اب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں نا,
कंपनी में 1000 अफराद हैं, उन सब पे 3 साल में दियत डिवाइड हो जाएगी, उनके 50-50 रुपए कट रहे होंगे हर महीने। लेकिन आइंदा वो अपनी कंपनी के लोगों का ख्याल करेंगे, भाई साहब गाड़ी जरा एहतियात से चलाना, हम सब पे पेनल्टी आएगी, सही है ना। वो खुद ख्याल करेंगे इसका, उसके नुकसान की तलाफी हो गई। और इसको ये अब इसका मामला है कि 60 रोजे रखता है कि नहीं रखता, ये अब ये जाने अल्लाह जाने। लेकिन किस कदर आसान बना दिया मामला। आप इन मुल्कों में जाके देखो जो बड़े तहजीब के ठेकेदार बनते हैं, जेलों में 20 और केस चलते हैं, समातों पे समातें, तारीखों पे तारीखें। मैंने तो कोर्ट में गया हूं इन मुल्कों की, हवाई बातें नहीं कर रहा, देखा है निजाम बिल्कुल वही होता है जो हमारी अदालतों में होता है। हम समझते थे वहां बड़ी कोई रॉकेट साइंस चलती होगी, कुछ भी नहीं होता। जज साहब आके बैठते हैं, ऐसे आएंगे, हाँ भाई केस लाओ, 26 मई 2028, चल भाई, यानी तारीख दी जाती है। क्या मजाक बनाया हुआ है यार, इतने और वकीलों की चांदनी, और इंसाफ फ्री तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे कुछ मजहबी स्कॉलर वहां जाके तकरीर करके आए, यहाँ इंसाफ है, तो मुझे लोगों ने कहा मुफ्ती साहब इनसे बोलो ये लतीफे अपने मुल्क में सुनाए, यहाँ पर आके ना सुनाए, यहाँ लोग हंसते हैं कि कैसी बातें कर रहे हैं। और भाई हमारे मुल्क में जो अदालतों का निजाम है अंग्रेज का मुसल्लत करदा है, ये मौलवियों का बनाया हुआ नहीं है, ये अंग्रेजों का मुसल्लत करदा सड़ा हुआ निजाम है। जो हमारी, जब हमारा अपनी मुगल बादशाहों की हुकूमत थी, जो इस्लामी निजाम था, बहुत क्लियर, बहुत साफ सुथरा। आज भी सऊदी अरब की अदालतें जाके देखो, अभी तक वहां अंग्रेज के इस तरह से दखल अंदाजी नहीं है। मैं नहीं कह रहा 100% दुरुस्त है, पूरी दुनिया में आप विजिट करोगे आपको सऊदी अरब की अदालतों का निजाम आज भी दुनिया से अच्छा नहीं, बहुत से भी ज्यादा अच्छा नजर आएगा आपको। वहां पे 1 से 1.5 हफ्ते में निपटा देते हैं वो फैसले। हमारे यहां देखो क्या निजाम है तारीखों पे, और वहां वकीलों की, मैं जिसको भी देखता हूं उन मुल्कों में वकील बन रहा है, अबे तू वकील क्यों बन रहा है? कह रहे यार जो वकीलों की चांदनी है ना यहाँ पे, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे केस होते हैं, और वकील के बगैर केस, कानून इतना पेचीदा है कि वकील के बगैर केस कर नहीं सकते। वकील को पता हो इतनी पेचीदगी है कवानीन में, तो मजे किसके होते हैं? बिठा दे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मजे किसके होते हैं? वकीलों के। तो रंग रलियों पे जमाने की ना जाना ए दिल, ये खिजा है जो अंदाज़े बहार आई है। लेकिन है हर चीज सिस्टमैटिक, समझ आ रही है बात? चीजें क्या है, ये सारी बदमाशियां एक सिस्टम के तहत हो रही हैं, तो देखने में बड़ा अच्छा। मिसाल अगर हमारी अदालत में जाओगे, पांव रखने की जगह नहीं होगी, वकील एक धक्के देके जाएगा, कोई उधर, पहले तो रक्षा वाला जब अदालत तक लेके जाएगा वो कमर की रीढ़ की हड्डियां खराब कर देगा। फिर वहां जाओगे गुटके के निशानात नजर आएंगे। फिर गर्मियों में भी, जून में भी, गर्मियों वाला वो उन्होंने इतना मोटा कोट पहना हुआ होगा, आदमी कहेगा तो वैसे ही पिघल जाएगा वकील टेंशन से। तो वो लिबास अब तक इन्होंने चेंज नहीं किया। अंग्रेज का वो कोट इतना मोटा, वो सर्दियों की वजह से था, ठंडे इलाके के लोग हैं हम, जून में भी हमारे वकील वही पहन रहे हैं। ये तो गुलामी देखो यार, क्या सिस्टम है माशाल्लाह। खैर, लेकिन आपको वहां ये नजर नहीं आएगा, बहुत जबरदस्त खूबसूरत, ऐसा साफ सुथरा, आप कहोगे सुभान अल्लाह, मजा आ गया भाई। खैर, तो मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आ जाऊं, मैं बयान से बहुत ज्यादा हट गया हूं आज। तो इस्लाम का जो निज़ाम है ना मेरे भाई, उसका कोई मुतबा, मैं माली जुर्माने की बात कर रहा था, चारों इमामों का इस पर इत्तेफाक है कि पनिशमेंट के तौर पर, दियत के तौर पर लिया जा सकता है, क्योंकि उसकी अल्लाह ने इजाजत दी है, और वो खिलाफ क़ियास है। खिलाफ क़ियास का मतलब बस वो अल्लाह ने बना दिया कि नाक के बदले में नाक या उसकी दियत, आंख के बदले में आंख या उसकी दियत, इनको माले मुतकव्विम दियत के हक में करार दे दिया गया बस। अब अगर कोई जुर्म करता है तो इस्लाम कहता है कोड़े लगाओ इसको, क्या लगाओ? पनिशमेंट दो, जो भी इसके हिसाब से सजा बनती है वो ना। इस्लामी हुकूमतों में हमेशा से ऐसा ही होता था, पैसे नहीं लिए जाते थे, पैसों के बाद रिश्वतों का निज़ाम शुरू हुआ, और मालदार के पास पैसे ज्यादा होते हैं, गरीब के पास पैसे कम होते हैं, वो सजाओं में भुगत रहा होता है। एक अजीब गंदा निज़ाम है। लेकिन बहरहाल इस ज़माने में कुछ उलमा ने इजाज़त दी है माली जुर्माने की। उसकी वजह यह है कि मुझे तो अभी तक इत्मीनान नहीं है, क्योंकि चारों फ़िक़ी मज़ाहिब भी एक बात पर जमा है कि माली जुर्माना हराम है। तो ये चारों जब जमा हो जाए ना तो वो बहुत मजबूत दलील होती है, और दलील सबकी यही है कि भाई किसी का माल आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो इजाज़त के बगैर? ये तो किसी के लिए, ना हुकूमत के लिए जायज़ है ना आवाम के लिए जायज़ है। लेकिन इस ज़माने में बाज़ उलमा ने फतवा दिया है कि गुंजाइश इसलिए है कि सजाएं देना हर एक के लिए मुमकिन नहीं है, उसको पकड़ेंगे। अब जैसे सिग्नल तोड़ के आप चले गए, अब गवर्नमेंट अगर चालान नहीं लेगी तो क्या करेगी? इतने लोगों को पकड़ के कोड़े कौन लगाएगा? या पुलिस वाले के हाथ में कोड़ा दे दो, वो फिर वो नाजायज़ इस्तेमाल ना शुरू कर दे। तो ज़रूरत और हाजत की वजह से बाज़ उलमा ने गुंजाइश दी है कि मजबूरी में जायज़ है, वल्लाहु आलम। अब ये आप जाने, वो उलमा जाने, ठीक है ना। लेकिन इस्लाम में कानून यही है कि किसी का माल दूसरे के लिए हलाल नहीं। इस पे और बहुत सारी जुज़ियात हैं कि माली जुर्माने की जब इजाज़त, हाँ इसमें यह भी है, कस्टम में जो चोरी की गाड़ी, जो इल्लीगल गाड़ियाँ, कस्टम चोरी वाली गाड़ियाँ, गाड़ी तो चोरी की नहीं होती लेकिन गाड़ी कस्टम चोरी करके मुल्क में एंट्री करती है, उसको भी जब्त कर लिया जाता है। और जो गाड़ी लेकर आया उसको सवाब के अलावा कुछ भी नहीं मिलता।
یہ بھی حرام اور ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس نے کسٹم چوری کیا, اللیگل کام کیا. اول تو یہ ٹیکس کا نظام ہی ایک سمجھ سے بالا تر ہے, لیکن چلو اب کہتے ہیں کہ جی مجبوری ہے اس زمانے میں حکومت کی, مان لیتے ہیں جی مجبوری ہوگی. تو کیا اب نان کسٹم گاڑی کو گورنمنٹ پکڑ کے ضبط کر لیتی ہے, حالانکہ وہ گورنمنٹ کی گاڑی نہیں ہے, وہ جس نے خریدی ہے اس کی گاڑی ہے. اب خدائی قانون کیا کہتا ہے؟ اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اسلام کہتا ہے حکومت اس چیز کی مالک ہے جو حکومت کے پیسوں سے خریدے جائے. جو جمشید نے اپنے پیسوں سے جو چیز خریدی ہے گورنمنٹ اس کی مالک نہیں ہے. یہ تو کمیونزم ہے جس کے خلاف اتنی علماء نے تحریکیں چلائی ہیں. تو اس کا مالک وہ بندہ ہے, اور گورنمنٹ اس کی مرضی کے بغیر اس کا مال نہیں لے سکتی. اگر اس نے کسٹم پے کیے بغیر اللیگل گاڑی لے آیا ہے تو دو طریقے ہو سکتے ہیں, یا تو اس کو سزا دی جائے یا گاڑی ضبط کر لی جائے کہ جب تک کسٹم پے نہیں کرو گے تمہاری گاڑی تمہارے حوالے نہیں کی جائے گی. اس سے زیادہ گاڑی ضبط کر کے بیچ کے پیسے کھانے کا تو ممکن ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے ایسی گاڑی خریدنا بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ چوری کی گاڑی کہلائے گی. آپ کہہ سکتے ہو کسی نے چوری تھوڑی, بھائی گورنمنٹ چوری کر رہی ہے. یہ گاڑی جمشید کی تھی اور پکڑ کس نے لی؟ گورنمنٹ نے لے کے اس کو نیلام کر رہی ہے. تو نیلام کر کے پیسے یا تو اس کو دینا, پیسے بھی نہیں مل رہے. تو میرے بھائی چوری جیسے جمشید کے لیے حرام ہے, حکومت پاکستان کے لیے بھی اسی طریقے سے حرام ہے. گورنمنٹ لوگوں کا مال کی محافظ ہے, لوگوں کے مال کو ضائع کرنے کا سبب حکومت نہیں بن سکتی ہے. یہ ایسے دو اور دو چار کی طرح مسائل ہیں جو بالکل کلیئر کر کے حضرات فقہا نے بیان کر دی ہیں. اور بنیاد کیا ہے اس کی؟ کہ کسی کا مال اس کی پرمیشن کے بغیر حلال نہیں ہے. اب جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو سمجھو, یہ کتنا ظالمانہ نظام ہے دنیا میں مسلط کیا ہے. ٹیکس کا مطلب کیا ہوتا ہے خوب سمجھیں, ادھر توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے, حضرات فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ اب کسی سے اس کا مال تو لیا جا نہیں سکتا پرمیشن کے بغیر, لیکن علماء نے بیان کیا کہ کچھ اجتماعی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کے لیے ضروری ہیں اور وہ فری میں نہیں ہوتی, اس پہ سب کا پیسہ خرچ ہونا ضروری ہے. اب اگر کوئی سروس کسی کو دی جا رہی ہے, اس میں 4 آدمی پیسے دے رہے ہیں, 3 نہیں دے رہے, لیکن چوتھا اس سروس سے فائدہ اٹھا رہا ہے, تو پھر اس سروس کے بدلے میں اس سے زبردستی پیسے لیے جا سکتے. یہ والا ٹیکس حلال ہے, بس اس سے زیادہ حلال بولو نہیں ہے. مثال کے طور پر گلی میں سڑک ڈل رہی ہے جو سب کا فائدہ ہے, یا محلے میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے جس میں سب کا فائدہ ہے. حکومت کہتی ہے گٹر کے ڈھکن لگیں گے سیکٹر 10 نارتھ کراچی میں, تو سیکٹر 10 نارتھ کراچی سے حکومت سب گھروں پہ ڈیوائڈ کرے, سب گھروں سے اتنا پیسہ ہوگا اور اتنے گٹر کے ڈھکن آئیں گے اور اس طرح سے فٹ ہوں گے. اس میں اگر کوئی گھر پیسے نہیں دے رہا تو زبردستی لیے جا سکتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ اس میں یہ تو اجتماعی ضرورت ہے بھائی, بس یعنی جتنی ضرورت ہے اتنا لیا جا سکتا ہے, ضرورت سے زائد نہیں لیا جا سکتا. اور ضرورت میں اور عیش میں فرق ہے. ضرورت کہتے ہیں اگر یہ نہ لیے جاتے لتضرر, نقصان ہوتا لوگوں کو, نقصان سے بچنے کے لیے تو لیے جا سکتے ہیں, اضافی سہولتوں کے لیے نہیں لیے جا سکتے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو آپ کا کیا خیال ہے, گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کمانے کے کہ گٹر کے ڈھکن بھی خود ہی اپنے پیسوں سے لگا دے؟ اور ہو کیا رہا ہے دنیا بھر میں, تیل کے ذخائر ہیں, سونے کے ذخائر ہیں 100 سال کے, اور ٹیکس کتنا لیا جا رہا ہے؟ 40%. اب کوئی ان سے پوچھے کہ یہ جو 40% آپ تنخواہ داروں سے ٹیکس لے رہے ہو, فائدہ تو اس سے سب اٹھا رہے ہیں, جب روڈ بنے گا تو تنخواہ دار کے علاوہ بزنس مین بھی فائدہ اٹھائے گا. بزنس دنیا میں سب سے کم ٹیکس ارب پتی تاجر دیتے ہیں, اور پابندی سے جو ٹیکس دیا جاتا ہے وہ تنخواہ دار لوگ دے رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کی محدود تنخواہیں ہیں, ان کو ٹیکس کٹنے کے بعد تنخواہ ملتی ہے, جبکہ فائدہ سارے بولو نا برابر اٹھا رہے ہیں. یہ کیا, اس کو چوری ڈکیتی ہلکا لفظ ہے اس کے لیے, صحیح ہے نا, لیکن یہ بڑی ایک سسٹمیٹک ہے, لہذا نہ ان کو چور کہا جاتا ہے نہ ان کو ڈکیت کہا جاتا ہے. جب حکومتی ایسے قوانین علماء کے سامنے آتے ہیں, علماء فتویٰ لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے ناجائز ہے, تو لوگ کہتے ہیں ان کو مولویوں کو تو مفتیوں کو تو ناجائز کے علاوہ کوئی لفظ آتا ہی نہیں ہے. بھائی مفتی کا کام ہے خدائی قانون بنانا, بتانا, تو وہ جہاں جہاں اللہ نے ظلم کو روکا ہے نا مفتی بتا دے گا. آپ کو برا اس لیے لگے گا کہ آپ کی عیاشی اس میں ختم ہو رہی ہے, عیاشی ختم ہو رہی ہے. اس لیے علماء نے ٹیکس کے بارے میں ایک اصول یہ بیان کیا, پہلا اصول یہ بیان کیا کہ جتنی ضرورت ہو اتنا لیا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں لیا جا سکتا. ایک بات. نمبر 2, جن جن لوگوں کو سروسز دی جا رہی ہیں خاص انہی لوگوں سے لیا جائے گا, ان سے نہیں لیا جائے گا جن کو سروس نہیں مل رہی ہے. اضافی کچھ نہیں لیا جائے گا, اضافی کچھ نہیں لیا جائے گا. تو یہ سارا باہر ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. اچھا ٹیکس کی بھی تو قسمیں دیکھوں, ہر شیمپو خرید رہے ہو اس پہ ٹیکس, صابن خرید رہے ہو اس پہ ٹیکس, یعنی
میں ایک مثال دیتا ہوں, نارتھ کراچی میں فرض کرو سڑکیں بن رہی ہیں, فرض کرنا, تصور میں نہیں لے کر آنا, ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. میں نے تو اس گلی میں جانا چھوڑ دیا ہے, کل میں پرسوں گیا ہوں, اتنی گندی ہو گئی ہے ہماری گلی, اتنی گندی ہو گئی ہے, میں نے کہا اس طرف سے میں جاؤں گا ہی نہیں, میں نے راستہ بدل لیا, دوسری طرف سے جاتا ہوں, جہاں بھی جاتا ہوں وہ تھوڑی کم گندی ہے. تو اب اس علاقے میں ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے, اس علاقے کے لوگوں سے سب برابر کی سہولتیں اٹھا رہے ہیں نا, تو سب کو اسے برابر لو, لیکن برابر نہیں لیا جا رہا. جس نے 6 دفعہ صابن خریدا اس سے 6 دفعہ لیا جائے گا, جس نے 2 دفعہ صابن خریدا اس سے بولو 2 دفعہ لیا جائے گا. ہیں, عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ٹیکس نہ دیں, جو بھی ہے دے دیں, ورنہ ملک اور بیٹھے گا, اور اگر دیں گے تو اور فائدہ ہوگا, آپ تھوڑے سے اور امیر ہو جائیں گے. خیر, تو ہم کیوں غریبوں کے مرتا دیکھنا چاہیں؟ بہرحال ٹیکس دے دیا کریں, اچھے بچوں کی اچھے شہری ہونے کی علامت ہے, آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں, اللہ ان کمبختوں سے خود ہی پوچھے گا. تو اب جتنی ضرورت ہو اتنی, لیکن کیا ہے, جو 6 دفعہ صابن خرید رہا ہے اس سے 6 دفعہ, جو 2 دفعہ شیمپو خرید رہا ہے اس سے 2 دفعہ, جو گاڑی خرید رہا ہے اس سے 300 گنا 200 گنا ٹیکس, حالانکہ اس کے گٹر کے ڈھکن بھی اتنے ہی لگ رہے ہیں. صحیح ہے نا؟